بیوی کی زندگی میں یا بیوی کے مرنے کے بعد اس کی اچھائیوں کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ بسا اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے رشتوں میں دراڑ کیوں پیدا ہوتا ہے، رشتوں میں محبت کیوں کم ہو جاتی ہے، رشتوں میں انتشار کیوں پیدا ہوتا ہے۔ اچھائیوں کا ذکر کرنے کے بجائے برائیوں کا ذکر ہم اور آپ جو کرتے ہیں، شوہر کی برائی بیوی کرتی ہے، بیوی کی برائی شوہر کرتی ہے، اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا ومصلیا اما بعد، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما غرت على احد من نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت على خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وما رأیتها قط ولكن كان يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعزاء ثم يبعثها في صدائق خديجة فربما قلت له كأن لم تكن في الدنيا إلا خديجة فيقول إنها كانت وكان لي منها ولد، متفق عليه۔ رواه البخاري في کتاب فضائل الصحابہ ورواہ مسلم فی کتاب فضائل الصحابہ۔ حضرات مصلیان کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستو، عزیز پیارے بچوں، الحمدللہ اس حدیث کی روشنی میں آج کا عنوان درس ہے بیوی کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہنا۔ سب سے پہلے میں حدیث واقعے کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں اتنا غیرت مند کسی عورت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہوئی جتنا میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر غیرت مند ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کا ذکر کرتے تھے، لیکن میں نے کبھی انہیں دیکھا نہیں ہے۔ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بکری ذبح کرتے تو اس کا کچھ حصہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو پہنچا دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، حضرت خدیجہ کے اس دنیا سے چلے جانے کے باوجود بھی آپ ان کے ساتھ اتنا اچھا رشتہ نبھائے ہوئے ہیں کہ ان کی سہیلیوں کے ساتھ بھی آپ کا اچھا تعلق ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تم بھی کمال کرتی ہو، میرے لیے وہ ایسا اور ایسا تھی۔ آج میری متعدد بیویاں ہیں، لیکن وہ خوبیاں، وہ اچھائیاں جس طرح اس عورت کے اندر تھی وہ آج تمہارے اندر نہیں ہے۔ بھلے تمہارے اندر بھی بہت سی خوبیاں ہیں، لیکن ان کے اندر جو خوبیاں تھیں وہ تمہارے اندر نہیں ہیں۔ اس میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے مجھے اولاد بھی عطا کی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث کا سب سے پہلا مطلب تو یہی ہے کہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ اور بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ ان کے دوستوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا تو خیال رکھتے ہی تھے، لیکن ساتھ میں بیویوں کی سہیلیوں کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیال کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح کیے، اب ایک غلام کو بلائے اور کہا فلاں فلاں یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیاں ہیں، ان تک گوشت پہنچاؤ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب صرف یہی ہے کہ یہ میری بیوی کی سہیلیاں ہیں، اگر میں ان کے ساتھ اچھا تعلق کروں گا ان کی بھی یاد باقی رہے گی، ان کا بھی ثواب پورا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایسا کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اماں عائشہ کہتی ہیں مجھے کبھی کسی عورت پر غیرت نہیں آئی۔ اس غیرت کے لفظ سے ایک بات آپ سن لیجئے کہ صرف مرد کو غیرت نہیں ہوتی، عورت کو بھی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں نا، مرد حضرات، شوہر حضرات، وہ اپنی غیرت کا بہت ذکر کرتے ہیں لمبے لمبے طریقے سے، گویا کہ عورت کا کوئی وقار ہی نہیں، عورت کے پاس بھی غیرت ہوتی ہے۔ اماں عائشہ خود کہتی ہے نا، مجھے کسی بیوی پر اتنی غیرت نہیں ہے جتنی حضرت خدیجہ کے اوپر غیرت آتی ہے۔ جیسا مرد غیرت مند ہے ویسا عورت بھی غیرت مند ہوتی ہے۔ اماں عائشہ کہتی ہیں اکثر ذکر کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول آپ کتنا یاد کرتے ہیں، کیا دوسری بیویاں نہیں ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہیں، لیکن وہ اچھائیاں کہاں ہیں؟ اللہ نے اولاد بھی دی ہے۔ اس سے پتہ چلا بیوی کی سہیلیوں کے ساتھ تو اچھا برتاؤ کرنا ہی، سہیلی کے ساتھ نہیں، سہیلیوں کے ساتھ، جمع کے لفظ سے بھی بہت سے معنی اور مطلب نکلتے ہیں۔ اس سے ایک نصیحت کی بات یہ بھی ملتی ہے
کہ بیوی کی زندگی میں یا بیوی کے مرنے کے بعد اس کی اچھائیوں کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ بسا اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے رشتوں میں دراڑ کیوں پیدا ہوتا ہے، رشتوں میں محبت کیوں کم ہو جاتی ہے، رشتوں میں انتشار کیوں پیدا ہوتا ہے۔ اچھائیوں کا ذکر کرنے کے بجائے برائیوں کا ذکر ہم اور آپ جو کرتے ہیں، شوہر کی برائی بیوی کرتی ہے، بیوی کی برائی شوہر کرتی ہے، اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی اچھائیوں کا ذکر کرتے تھے۔ کس کے سامنے؟ دوسری بیویوں کے سامنے۔ اس سے ایک نصیحت کی بات یہ بھی ملتی ہے، اگر ہم کسی کو سدھارنا چاہ رہے ہیں، کسی کو کسی کی طرح بنانا چاہ رہے ہیں، تو اس کی اچھائیاں ان کے سامنے ذکر کرو، بس انشاءاللہ درس اور نصیحت کی بات مان لی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی اچھائیوں کا اتنا ذکر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی آئی۔ سالیاں تو بہت سی ہیں، بیویاں اتنی ہیں تو سالیاں کتنی ہوگی؟ حالہ بنت خویلد۔ یہ کون سی بیوی کی بہن ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ تو پہلی بیوی کی سالی ہوئی حالہ بنت خویلد، خدیجہ بنت خویلد، دونوں سگی بہنیں۔ کہتی ہیں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے ہی حضرت حالہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے آ کر آپ سے اندر آنے کی اجازت طلب کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوشی سے مسرور ہو گیا، اور الفاظ کیسے نکلے؟ ہائے اللہ، یہ خدیجہ نہیں ہے، حالہ ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سالی آئی، اور گھر میں اتنی خوشی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سالی آئی ہے۔ آج کل دیکھیے نا، سالیاتے کیسا ماحول، اللہ رحم فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ نے ایسا ذکر کیوں کیا؟ ہائے اللہ، یہ حالہ ہے، خدیجہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، خدیجہ کا انتقال ہو کے تو بہت دن ہوئے، لیکن بہت سال ہو گئے، ان کی اچھائیاں ایک ایک باریک سے باریک مجھے یاد ہیں۔ جب وہ پیار سے، میں گھر میں ہوتا وہ باہر ہوتی، اندر آنے کی اجازت طلب کرتی تو ایسے ہی اجازت طلب کرتی جیسا آج حالہ نے طلب کی ہے۔ جیسے ہی انہوں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، مجھے وہ خدیجہ کے الفاظ یاد آ گئے، ان کی وہ بات یاد آ گئی، تو میں نے تعجب سے کہا، ہائے اللہ، یہ خدیجہ نہیں ہے، حالہ ہے۔ تو اچھائیوں کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، یاد کرتے رہنا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ زندگی میں بھی محبت بڑھتی ہے، مرنے کے بعد بھی محبت باقی رہتی ہے۔ اور اس سے بڑی نصیحت تو یہ ملتی ہے کہ ماں باپ ہوں، رشتہ دار ہوں، بیوی ہوں یا بچے بھی ہوں، ان کے جو دوست احباب ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی پیاری حدیثوں میں جتنے بھی مسائل نصیحت کی باتیں ہیں، ان تمام مسائل اور نصیحت کی باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔